کیپٹل اسپیشل میں عبدالستار خان خوش آمدید کہتا ہے، اگر 2018 کے انتخابات میں مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو پڑنے والے ووٹوں کی چھان بین کی جائے تو ایک بات واضح طور پہ سامنے آتی ہے کہ پی ٹی آئی کی نسبت پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدواروں کے جیت کے امکانات زیادہ نظر آتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے لیے سب سے بڑی پریشانی تو پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے کہ یہ 20 کے 20 حلقے وہ حلقے ہیں جہاں سے پی ٹی آئی کامیاب ہوئی تھی، یا تو آزاد امیدوار تھے، کامیاب ہونے کے بعد پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی تھی، یا پی ٹی آئی کے اپنے امیدوار تھے۔ اب اس میں جب پی ٹی آئی میں لیکن عدم اعتماد ایک ایسا تھا معاملہ جس کے بعد یہ سارے کے سارے لوگ نون لیگ میں شامل ہو گئے تھے، سارے کے سارے ایم پی، چاہے وہ آزاد تھے یا پی ٹی آئی کے اپنے تھے، جس کو ڈی نوٹیفائڈ کر دیا گیا۔ اس کے بعد ضمنی انتخابات کا اعلان ہوا جس میں تمام کامیاب ہونے والے ایم پی ایس کو پاکستان مسلم لیگ کی مجبوری تھی کہ انہی کو ٹکٹ ملا، کیونکہ مسلم لیگ نون کی وجہ سے ڈی نوٹیفائڈ ہوئے تھے۔ اس رپورٹ میں کامیاب ہونے والے 10 آزاد امیدوار اور 10 پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن جیتنے والے امیدواروں نے کتنے ووٹ لیے تھے اپنے اپنے حلقوں سے۔ انہی حلقوں سے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے کتنے ووٹ لیے تھے۔ اب جبکہ 10 آزاد امیدوار اور 10 پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر کامیاب ہونے والے امیدوار پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ان 20 امیدواروں کو آج کی مخلوط حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے۔ اس لیے ان 20 حلقوں میں ان کامیاب امیدواروں کے اپنے ووٹ اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے الیکشن میں لیے گئے ووٹ اکٹھے تصور کیے جائیں گے، کیونکہ 2018 کے الیکشن میں ہر ایک جماعت نے اپنا اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہوا تھا، لیکن اس ایک ضمنی انتخابات میں صرف مسلم لیگ نون کا امیدوار ہے اور مخلوط حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے۔ اب یہ موازنہ اگر کیا جائے ووٹوں کا تو تقریباً 20 حلقوں میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے والوں کو زیادہ ووٹوں کے حوالے سے فوقیت حاصل ہے، اور پی ٹی آئی کے لیے یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوگا کہ کس طریقے سے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے والے امیدواروں کے ووٹوں کے حوالے سے برتری کو کس طریقے سے عبور کر سکیں گے اور کس طریقے سے الیکشن میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ جن حلقوں میں 10 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے تھے، ان حلقوں میں پی ٹی آئی کے امیدواروں نے ووٹ حاصل کیے تھے، لیکن ان 10 حلقوں میں جہاں پی ٹی آئی کے امیدوار 2018 میں جیتے تھے، ٹیکنیکلی سپیکنگ تو اب ان 10 حلقوں میں پی ٹی آئی کا حوالے سے کوئی ووٹوں کا وجود نہیں رہا۔ اب ہر حلقے میں 2018 میں ووٹوں کے حوالے سے صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں۔ پی پی 7 راولپنڈی میں مسلم لیگ کا امیدوار راجہ صغیر احمد کو پی ٹی آئی کے امیدوار کے مقابلے میں 55,000 ووٹوں کی فوقیت حاصل ہے، کیونکہ 2018 میں کامیاب ہونے والے آزاد امیدوار راجہ صغیر احمد کو 44,000 ووٹ ملے تھے، مسلم لیگ نون کے امیدوار کو 42,000 اور پیپلز پارٹی کے امیدوار کو 9,000 ووٹ پڑے تھے، جبکہ پی ٹی آئی کے امیدوار کو 40,000 ووٹ ملے تھے۔ پی پی 97 میں فیصلہ آباد سے مسلم لیگ نون کے محمد اجمل کو پی ٹی آئی کے افضل سائی کے مقابلے میں 41,000 ووٹوں کی سبقت حاصل ہے، کیونکہ 2018 میں محمد اجمل کو 42,000 ووٹ پڑے تھے، مسلم لیگ نون کے آزاد علی تبسم کو 35,000 ووٹ، جبکہ پیپلز پارٹی کے طارق محمود کو 1,000 سے زائد ووٹ ملے تھے۔ ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے افضل سائی کو 35,000 ووٹ ملے تھے۔ پی پی 125 جھنگ سے مسلم لیگ کے امیدوار فیصل حیات جمبوانا کو پی ٹی آئی کے میاں عاصم چیلہ کے مقابلے میں 12,000 ووٹوں کی برتری حاصل ہے، کیونکہ 2018 میں فیصل حیات جمبوانا نے 50,000 ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ پی ٹی آئی کے امیدوار نے 38,000 ووٹ لیے تھے۔ پی پی 127 جھنگ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے مہر اسلم بھروانہ کو پی ٹی آئی کے نواز بھروانہ کے مقابلے میں 6,000 ووٹوں کی برتری حاصل ہے۔ 2018 میں مہر اسلم بھروانہ نے 27,000 ووٹ اور پیپلز پارٹی کے محمد منشا نے 3,000 ووٹ لیے تھے، اور مسلم لیگ نون کے سلیم طاہر نے 1,900 ووٹ حاصل کیے تھے۔
اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے نواز بھروانہ نے 26,000 ووٹ لیے تھے۔ پی پی 217 ملتان میں مسلم لیگ نون کے سلمان نعیم کو پی ٹی آئی کے ذہین قریشی کے مقابلے میں 29,000 ووٹوں کی برتری حاصل ہے، کیونکہ 2018 میں سلمان نعیم کو 35,000 ووٹ اور مسلم لیگ نون کے تسنیم کوثر کو 21,000 اور پیپلز پارٹی کی کلثوم نواز کو 3,900 ووٹ پڑے تھے، جس کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے امیدوار زین قریشی کے جو والد سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو 31,000 ووٹ ملے تھے۔ پی پی 237 بھاول نگر سے مسلم لیگ نون کے فدا حسین کو پی ٹی آئی کے طارق عثمان کے مقابلے میں 8,700 ووٹوں کی برتری حاصل ہے، کیونکہ 2018 کے الیکشن میں فدا حسین نے 56,000 ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ پی ٹی آئی کے طارق عثمان کو 47,000 ووٹ ملے تھے۔ پی پی 282 لیا میں مسلم لیگ نون کہ طاہر رنداوا کو پی ٹی آئی کے کیسر عباس مکسی کے مقابلے میں 39,000 ووٹوں سے زائد کی برتری حاصل ہے، کیونکہ 2018 میں طاہر رنداوا نے 37,000 ووٹ لیے تھے اور مسلم لیگ نون کے محمد ریاض نے 25,000 ووٹ اور پیپلز پارٹی کے رشید ناصر نے 3,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ پی ٹی آئی کے کیسر عباس مکسی نے 26,000 ووٹ حاصل کیے تھے۔ پی پی 288 ڈی جی خان میں مسلم لیگ نون کے عطا کھوسا کو پی ٹی آئی کے امیدوار سردار سیف الدین کھوسا کے مقابلے میں 9,000 ووٹوں کی برتری حاصل ہے، کیونکہ 2018 میں عطا کھوسا نے 39,000 ووٹ جبکہ سردار سیف الدین کھوسا نے 30,000 ووٹ لیے تھے۔ پی پی 83 خوشاب مسلم لیگ نون کے امیر حیدر سنگا کو پی ٹی آئی کے مقابلے میں 58,000 ووٹوں کی برتری ہے، کیونکہ 2018 میں مسلم لیگ نون کے امیر حیدر سنگا کے بڑے بھائی ملک غلام رسول سنگا نے 68,000 ووٹ، مسلم لیگ نون کے آصف ملک نے 47,000 ووٹ اور پیپلز پارٹی کے نثار احمد خان نے 1,000 سے زائد ووٹ لیے تھے، جن کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے امیدوار گل اظہر خان نے 8,000 ووٹ لیے تھے۔ لیکن اس حلقے میں 2018 کے مقابلے میں 3 تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے 2018 میں جیتنے والے ملک غلام رسول سنگا کی جگہ ان کے چھوٹے بھائی امیر حیدر سنگا کو ٹکٹ دیا ہے۔ 2018 میں دوسرے نمبر پر آنے والے ملک آصف نے مسلم لیگ نون کی طرف سے ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے آزاد امیدوار کے طور پر کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں، اور ان کی پوزیشن دونوں سے بہتر ہے، پی ٹی آئی سے بھی اور نون لیگ سے بھی۔ جبکہ پی ٹی آئی نے 2018 میں گل اظہر کی جگہ ملک اسلم خان کو ٹکٹ دیا تھا۔ پی پی 90 بھکر مسلم لیگ نون کے سید اکبر نوانی کو پی ٹی آئی کے عرفان اللہ نیازی کے مقابلے میں 23,000 ووٹوں کی برتری حاصل ہے۔ لیکن اس حلقے میں بھی ایک ایسی تبدیلی ہے جو کسی اور حلقے میں نہیں ہوئی۔ عرفان اللہ نیازی نے 2018 میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا تھا، لیکن اس مرتبہ ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان 10 حلقوں کی جہاں 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے اپنے امیدوار کامیاب ہوئے تھے۔ 2018 میں کامیاب ہونے والے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو پڑنے والے ووٹوں میں کتنے ووٹ پی ٹی آئی جماعت کے تھے اور کتنے پی ٹی آئی کے امیدواروں کے اپنے تھے، اس بارے میں تو الیکشن والے دن ہی پتہ چلے گا۔ اس لیے ان حلقوں میں پی ٹی آئی کے کامیاب امیدواروں کو پڑنے والے ووٹوں کا نہ ہی پی ٹی آئی کا جماعت اور نہ ہی پی ٹی آئی کے ان کامیاب امیدواروں کے کھاتے میں ڈالا جا سکتا 2018 میں جیتے تھے۔ ان دونوں کو منفی کرنے کے بعد اب ان 10 حلقوں میں پی ٹی آئی کے ووٹ بالکل ہی نہیں رہ جاتے اور نہ ہی ان کامیاب امیدواروں کے رہ جاتے ہیں۔ ان حلقوں میں مسلم لیگ نون اور اس کی حامی جماعت پیپلز پارٹی کو پڑنے والے ووٹوں کی اکثریت بہرحال پی ٹی آئی کے منحرف ایم پی اے ہی کو پڑیں گے۔ اس لحاظ سے حلقہ نمبر پی پی 140 شیخوپورہ میں مسلم لیگ نون کے امیدوار میاں خالد محمود کو پی ٹی آئی کے مقابلے میں 23,000 ووٹوں کی برتری حاصل ہے، کیونکہ 2018 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کے امیدوار یاسر اقبال کو 24,000 ووٹ اور پیپلز پارٹی کے امیدوار کو 4,440 ووٹ پڑے تھے، جبکہ اس وقت کے پی ٹی آئی کے کامیاب امیدوار میاں خالد کو 32,000 ووٹ پڑے تھے، جو اب مسلم لیگ نون کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔
اسی طرح سے حلقہ نمبر 158 لاہور سے مسلم لیگ نون کے رانا احسان شرافت کو پی ٹی آئی کے اکرم عثمان کے مقابلے میں 46,000 ووٹوں کی برتری حاصل ہے، کیونکہ 2018 میں پی ٹی آئی کے علیم خان اس حلقے سے 52,000 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے، لیکن اب پی ٹی آئی کی طرف سے وہ الیکشن نہیں لڑ رہے بلکہ مسلم لیگ نون کے امیدوار کو مکمل سپورٹ دے رہے ہیں۔ حلقہ پی پی 167 لاہور میں مسلم لیگ نون کے امیدوار نذیر احمد چوہان کو پی ٹی آئی کے شبیر گجر کے مقابلے میں 41,000 ووٹوں کی برتری حاصل ہے، کیونکہ 2018 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون نے 38,000 ووٹ جبکہ پیپلز پارٹی نے 2,000 سے زائد ووٹ لیے تھے۔ پی ٹی آئی کے اس وقت کے امیدوار نذیر احمد چوہان جو اس وقت مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کو 40,000 سے زائد ووٹ پڑے تھے۔ حلقہ نمبر 168 لاہور میں مسلم لیگ نون کے ملک اسد کھوکھر کو پی ٹی آئی کے ملک نواز ایوان کے مقابلے میں 16,000 ووٹوں کی برتری حاصل ہے، کیونکہ 2018 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کے امیدوار رانا خالد محمود قادری کو 16,000 ووٹ پڑے، جبکہ اس وقت کے پی ٹی آئی کے امیدوار اور اب مسلم لیگ نون کے امیدوار ملک اسد کھوکھر کو 17,000 ووٹ پڑے تھے۔ حلقہ پی پی 170 لاہور میں مسلم لیگ نون کے امیدوار عامر ذوالقرنین کو پی ٹی آئی کے ظہیر عباس کھوکھر کے مقابلے میں 24,000 ووٹوں کی برتری حاصل ہے، کیونکہ 2018 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کو اس حلقے سے 20,000 سے زائد اور پیپلز پارٹی کے امیدوار کو 3,000 ووٹ پڑے تھے، جبکہ پی ٹی آئی کے اس وقت کے امیدوار اور آج کے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ لڑنے والے امیدوار میاں عامر ذوالقرنین کو 25,000 ووٹ پڑے تھے۔ حلقہ پی پی 202 سائیوال میں مسلم لیگ نون کے امیدوار ملک نعمان لنگڑیال کو پی ٹی آئی کے امیدوار میجر ریٹائرڈ غلام سرور کے مقابلے میں 50,000 ووٹوں کی برتری حاصل ہے، کیونکہ 2018 میں مسلم لیگ نون کے امیدوار کو 44,000 اور پیپلز پارٹی کے امیدوار کو 5,000 ووٹ ملے تھے، جبکہ 2018 میں اس وقت کے کامیاب پی ٹی آئی کے امیدوار اور اب ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کے امیدوار ملک نعمان لنگڑیال کو 57,000 ووٹ پڑے تھے۔ حلقہ پی پی 224 لودھرا میں مسلم لیگ نون کے امیدوار زوار حسین بڑائچ کو پی ٹی آئی کے امیدوار عامر اقبال کے مقابلے میں 52,000 ووٹوں کی برتری حاصل ہے، کیونکہ 2018 میں مسلم لیگ نون کے امیدوار ملک نعمان لنگڑیال کو 57,000 ووٹ پڑے تھے۔ حلقہ پی پی 224 لودھرا میں مسلم لیگ نون کے امیدوار حسین بڑائچ کو پی ٹی آئی کے امیدوار عامر اقبال شاہ کے مقابلے میں 52,000 ووٹوں کی برتری حاصل ہے، کیونکہ 2018 میں مسلم لیگ نون کے امیدوار کو 48,000 اور پیپلز پارٹی کے امیدوار کو 4,000 ووٹ ملے تھے، جبکہ 2018 میں کامیاب ہونے والے پی ٹی آئی کے امیدوار اور جو اب ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں زوار حسین بڑائچ کو 60,000 ووٹ پڑے تھے۔ حلقہ پی پی 228 لودھرا میں مسلم لیگ نون کے امیدوار نذیر احمد بلوچ کو پی ٹی آئی کے امیدوار کیپٹن ریٹائرڈ جاوید خان کے مقابلے میں 42,000 ووٹوں کی برتری حاصل ہے، کیونکہ 2018 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کے امیدوار کو 39,000 پیپلز پارٹی کے امیدوار کو 3,000 ووٹ پڑے تھے، جبکہ 2018 میں پی ٹی آئی کے کامیاب امیدوار جو اب ضمنی انتخابات مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر لڑ رہے ہیں نذیر احمد بلوچ نے 43,000 ووٹ حاصل کیے تھے۔ حلقہ 272 مظفر گڑھ میں صورتحال مختلف ہے۔ یہاں سے 2018 میں پی ٹی آئی کی زورا مقبول نے ایک ضمنی الیکشن کے ذریعے کامیابی حاصل کی تھی، اب وہی زورا مقبول مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر دوسرے ضمنی الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ 2018 میں اس حلقے سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا، اس لیے کون سا امیدوار کتنے ووٹوں کی برتری رکھتا ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اس حلقے سے مسلم لیگ نون کے امیدوار جو آج کے دور کی امیدوار زورا مقبول اور پی ٹی آئی کے امیدوار معظم خان جتوئی ہیں، جبکہ اس حلقے سے مسلم لیگ نون کے امیدوار
کی امیدوار زہرا مقبول کے صاحبزادے سید ہارون احمد سلطان بھی آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ حلقہ 273 مظفر گڑھ اس لحاظ سے دلچسپ صورتحال ہے کہ 2018 میں مسلم لیگ نون سے 14,000 ووٹ حاصل کیے، جبکہ پیپلز پارٹی کا کوئی امیدوار اس حلقے میں تھا ہی نہیں۔ دو آزاد امیدواروں نے جنہوں نے مجموعی طور پر 46,000 ووٹ حاصل کیے تھے۔ اس حلقے میں مسلم لیگ نون کے امیدوار سبطین رضا ہیں، جنہوں نے 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے فاتح امیدوار کے طور پر 36,000 ووٹ لیے تھے۔ اب یہ وہ حلقے تھے 10 حلقے جس میں پی ٹی آئی کے اپنے ٹکٹ پہ لڑنے والے امیدوار کامیاب ہوئے تھے، لیکن اب وہی کامیاب ہونے والے پی ٹی آئی کے امیدوار مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون اپنی جگہ پر الیکشن کی ایک اسٹریٹجی بناتی ہے، ان کے حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، بہرحال وہ اسٹریٹجی بناتی ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو پی ٹی آئی ایک ایسی بات کرتی جا رہی ہے جس سے لگتا ہے کہ شاید ان کی اسٹریٹجی میں کوئی لکونہ ہے، مبہم قسم کی اسٹریٹجی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جناب 20 کے 20 ضمنی انتخابات نشستیں سب کی سب ہماری ہیں، اگر ہم نہ جیت سکے تو سمجھ لیں دھاندلی ہوئی ہے۔ اب ایک بات جو اس طرح کی بات ہوتی ہے، پاکستان کی جو سیاسی انتخابی تاریخ ہے 75 سال کی، پاکستان کی 75 سالہ سیاسی اور انتخابی تاریخ میں دو سیاسی شخصیات ایسی تھی جن کی ویو یا ہوا یا مقبولیت ایک ہی وقت میں نکلی تھی۔ وہ 1970 تھا۔ 1970 میں اس ملک کی دو سیاسی شخصیات کی ہوا چلی ہوئی تھی، ویو چلی ہوئی تھی۔ ایک مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو تھے اور مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان تھے۔ اب ان کی ہوا اس طرح کی تھی کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا اس ایک وقت میں کہ اگر وہ کسی کھمبے کو بھی ٹکٹ دے دیں گے تو کھمبا جیت جائے گا۔ پاکستان کی تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو اور شیخ مجیب الرحمان اس طرح کی سیاسی انتخابی ہوا یا ویو نہیں چل سکی۔ اگر عمران خان کی ہوا یا ویو بالکل ذوالفقار علی بھٹو کی طرح کی ہے یا شیخ مجیب الرحمان کی طرح کی ہے تو 20 کے 20 ضمنی انتخابات میں یقینی طور پہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہی جیتیں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان کی ویو، مقبولیت کی ہوا، مقبولیت کی ویو وہ ملتی ہو ذوالفقار علی بھٹو سے اور شیخ مجیب الرحمان سے۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔